ذی الحجہ کے مہینے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفجر سورہ نمبر 80 پہ 9 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک بیان فرمایا ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور شفع کی اور وتر کی۔ اللہ رب العالمین نے 10 راتوں کی اور شفع اور وتر کی قسم کھائی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی جب قسم کھاتے ہیں تو وہ بات مضبوط اور پختہ ہو جاتی ہے، اس بات کی بہت ہی زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ ہم نے اللہ کی قسم کھائی۔ لیکن اگر وہی اللہ کسی چیز کی قسم کھا لے تو اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ مستدرک علی الصحیحین حدیث نمبر 7517 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تفسیر اس طریقے سے بیان فرمائی ہیں کہ والفجر ولیال عشر سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، وتر سے مراد یوم عرفہ اور شفع سے مراد قربانی کا دن ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری حدیث نمبر 960 پہ 9 میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل عمل فی ایام افضل منها فی ہذہ، ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی بھی دن کا عمل افضل نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد کرنے کی بھی اتنی فضیلت نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد کرنے کی بھی اتنی فضیلت نہیں ہے، لیکن ان 10 دنوں کے اعمال سے زیادہ فضیلت اس جہاد کی ہے کہ ایک آدمی اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے کے واسطے جاتا ہے اور مال بھی وہیں لٹا دیتا ہے اور جان بھی وہیں گنوا دیتا ہے، یعنی شہید ہو جاتا ہے۔ تو جو آدمی جہاد کے میدان میں جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، شہید کی فضیلت اس 10 دن کے اعمال سے بھی زیادہ ہے۔ اسی حدیث کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2430 پہ 8، سنن ترمذی حدیث نمبر 750 پہ 7، ابن ماجہ حدیث نمبر 1720 پہ 7، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ما من ایام من العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، ان دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ کسی بھی دن کے نیک اعمال اللہ رب العالمین کو محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ذی الحجہ کے اس 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال کو جتنا پسند کرتا ہے، جتنا اس سے محبت کرتا ہے، جتنا اس کو محبوب رکھتا ہے، اتنا کسی اور دن کے نیک اعمال کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی راتیں سب سے زیادہ فضیلت والی ہیں، لیکن دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے یہ 10 دنوں کے اعمال سب سے زیادہ بہتر اور فضیلت والا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ان 10 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، ان 10 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ چنانچہ مستخرج ابی عوانہ حدیث نمبر 3020 پہ 4 میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام آدم عند اللہ وللعمل فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام، اللہ رب العالمین کے نزدیک ان دنوں سے زیادہ عظمت والے کوئی اور دن نہیں ہیں۔ ذی الحجہ کے اس 10 دن سے زیادہ عظمت اور بزرگی والا کوئی اور دن نہیں ہے، اور ان دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ محبوب کسی اور دن کے نیک اعمال نہیں ہیں۔ لہٰذا تم لوگ کیا کرو، فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تحلیل کیا کرو اور تحمید کیا کرو، یعنی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تسبیح اور تحلیل پڑھا کرو۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کو، تحمید کہتے ہیں الحمدللہ پڑھنے کو، یا اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے کو۔ ان تمام حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی حد سے زیادہ فضیلت ہے، لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، خاص کر کے زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحلیل بیان کیا کریں، تکبیر پڑھا کریں۔ عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کے بارے میں بخاری شریف کے اندر اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ عشرہ ذی الحجہ کے اندر تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بازاروں کو نکلتے تھے تو یکبران، دونوں تکبیر پڑھا کرتے تھے، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، اور لوگ ان دونوں کی تکبیر سن کر کے تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ اب تکبیر کے الفاظ کون سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیر کے کوئی بھی الفاظ ثابت نہیں ہیں،
लेकिन बाज़ सहाबाए किराम से सही सनद के साथ कुछ तकबीरात मनकूल हैं। चुनांचे मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा हदीस नंबर 5630 पे 3 के अंदर अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु के आसार बयान किए गए हैं। काना अब्दुल्लाह युकब्बिरु मिन सलातिल फज्र यौम अरफा इला सलातिल अस्र मिनन नहर, कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु यौम अरफा को फजर से लेकर के कुर्बानी के दिन की असर तक इन अल्फाज में तकबीर कहा करते थे। वो कौन से अल्फाज हैं? वही अल्फाज जो हम और आप ईदैन में पढ़ा करते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से साबित है। इसी तरीके से दूसरे सहाबाए किराम से भी कुछ और तकबीरात साबित है, जिस तरीके से अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वासीला। इसी तरीके से अल्लाहु अकबर कबीरा अल्लाहु अकबर कबीरा अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। तो सहाबाए किराम से मुख्तलिफ अल्फाज में तकबीरात साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई अल्फाज मनकुल नहीं है। लिहाजा ये तकबीरात अगर हमको याद हैं तो ये तकबीरात करनी चाहिए, और ये तकबीरात अगर याद नहीं हैं तो हम अशरे दिलहिज्जा में और अय्याम तशरीक में भी अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और इस जैसे दूसरे अल्फाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकबीर, तहलील, तस्बीह और तहमीद बयान कर सकते हैं। इसी तरीके से अशरे दिलहिज्जा के अंदर एक और अहम काम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे वो है रोजा रखना। चुनांचे सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 2430 पे 7 के अंदर उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु 9 जिलहिज्जा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिलहिज्जा के 9 दिनों तक रोजा रखा करते थे। लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि इन अय्याम में रोजा भी रखें। अगर 9 दिन रख सक रहे हैं तो 9 दिन रख लीजिए, अगर 9 दिन नहीं रख सक रहे हैं तो कम से कम 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, 5 दिन हो, जितना दिन आप रख सकते हैं उतने दिन रखिए। खास तौर से अरफा के दिन रोजा रखने की बहुत ही ज्यादा फजीलत है। चुनांचे सही मुस्लिम हदीस नंबर 2740 पे 6 और तिरमिजी 740 पे 9, इब्ने माजा हदीस नंबर 1730 में अबू कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक लंबी हदीस बयान फरमाई है। उसी हदीस में बयान फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सियामो यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर सनतल्लती क़ब्लहु व सनतल्लती बादह। अरफा के दिन के रोज़े के मुतालिक मैं ये समझता हूँ कि जो आदमी अरफा के दिन रोज़ा रखता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके 1 साल पिछले और 1 साल अगले गुनाह को माफ़ कर देगा। अशराए दिलहिज्जा की बहुत ज़्यादा फजीलत है, नेक अमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। खास तौर से ये 9 दिन रोज़ा रखिए। 9 दिन नहीं हो सक रहा है तो कम से कम यौम अरफा को रोज़ा रखिए। और यौम अरफा की रोज़ा की फजीलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मैं ये समझता हूँ जो अरफा के दिन रोज़ा रखता है उसके 1 साल अगले और 1 साल पिछले गुनाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देगा, बख्श देगा।